ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرت بین الشفاعۃ و بین ان یدخل نصف امت الجنۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا کہ میں شفاعت اختیار کروں یا آپ کی آدھی امت کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دوں۔ ان دونوں باتوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا کہ محبوب ان میں سے جو آپ چاہیں وہ اختیار کر لیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ نے کیا اختیار کیا؟ فرمایا فاخترت الشفاعۃ لأنها اعم، فرمایا میں نے شفاعت کو اختیار کیا کیونکہ شفاعت یہ عام بھی ہے اور سب لوگوں کے لیے کافی بھی ہوگی۔ یہ شفاعت میری عام بھی ہے اور سب لوگوں کے لیے کافی بھی ہوگی۔ اترونها للمتقین، اے میری صحابہ کیا تم یہ رائے رکھتے ہو کہ یہ میری شفاعت پرہیزگاروں کے لیے ہوگی؟ کیا تمہاری یہ رائے ہے کہ میں نے جو شفاعت کو اختیار کیا ہے کہ کل قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا تو یہ شفاعت میری پرہیزگاروں کے لیے ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں، یہ جو میری شفاعت ہے یہ پرہیزگاروں کے لیے نہیں، وَلَكِنَّهَا لِلْمُذْنِبِينَ الْخَطَّائِينَ الْمُتَلَوِّثِينَ، فرمایا میری یہ شفاعت میری امت کے گناہ گاروں کے لیے اور خطا کرنے والوں کے لیے ہوگی۔ میری امت کے گناہ گاروں اور خطا کاروں کے لیے ہوگی۔ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت اپنے ایک شعر میں یوں کہتے ہیں، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ۔ متقین جو ہوں گے نا کل قیامت کے دن، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ایک گروہ متقین کا ہوگا، ایک گروہ ایسا ہوگا کہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر برابر ہوں گے، اور ایک گروہ وہ ہوگا جن کی نیکیاں کم ہوں گی گناہ زیادہ ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ تو جنت میں چلے جائیں گے، جن کی نیکیاں اور گناہ برابر برابر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کا بھی آسانی سے حساب لے گا اور ان کو بھی جنت بھیج دے گا۔ پھر پیچھے رہ جائیں گے جو گناہ گار ہوں گے، جو گناہ گار ہوں گے، تو فرمایا ان کی میں شفاعت کروں گا، ان کی میں شفاعت کروں گا۔ یہاں پر ہمارے ایک عالم دین ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ انہوں نے شفیع کا اور وکیل کا مفہوم سمجھایا کہ کسی نے کہا تھا کل قیامت کے دن ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے وکیل ہوں گے، تو انہوں نے کہا نہیں سرکار، کل قیامت کے دن ہمارے وکیل نہیں بلکہ ہمارے شفیع ہوں گے۔ وکیل نہیں بلکہ ہمارے شفیع، وکیل بمعنی ایڈوکیٹ، کہ جو کہتا ہے جو عدالت میں کہ میرا یہ جو کلائنٹ ہے یہ اس نے جرم نہیں کیا، اپنے کلائنٹ کی وہ صفائی دیتا ہے۔ تو کہا کہ نہیں، کل قیامت کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے وکیل نہیں بلکہ ہمارے شفیع ہوں گے۔ تو کہا وکیل وہ ہوتا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ جج صاحب میرا یہ کلائنٹ ہے، اس نے جرم نہیں کیا، اس کو بری کیا جائے۔ وکیل صفائی جو ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے نا کہ میرا یہ جو کلائنٹ ہے اس نے جرم نہیں کیا، اس کو بری کیا جائے۔ لیکن جو شفیع ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس نے جرم کیا ہے لیکن اس کے اعمال کو نہ دیکھا جائے، میرے آنے کو دیکھا جائے، میرے آنے کو دیکھا جائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تو میں گناہ گاروں کی شفاعت کروں گا کہ یا اللہ یہ بھی میرا ہے، اس کو بھی بخش دے، یہ اس کی شفاعت بھی کرتا ہوں، اس کو بھی بخش دے، اس کی بھی شفاعت کرتا ہوں، اس کو بھی بخش دے۔ تو جب کل محشر کے میدان میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق کے سامنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ایک بندے کی سفارش کر رہے ہوں گے، اس کو بھی بخش دے، اس کو بھی بخش دے، اس کو بھی، اس پہ نگاہ مصطفیٰ آئی تو ہوگی نا، نگاہ مصطفیٰ آئی ہوگی نا۔
تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ کہ کل جب متقین دیکھیں گے نا سرکار شفاعت کر رہے ہیں تو متقین بھی گناہ گاروں کی صف میں آگے کھڑے ہو جائیں گے، یار تھوڑے سے اپنے گناہ مجھے دینا تاکہ مجھے بھی سرکار کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ تو کہا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری جو شفاعت ہے یہ میری امت کے گناہ گاروں کے لیے ہوگی۔ سبحان اللہ۔ امام حاکم المستدرک علی الصحیحین میں اس حدیث پاک کو لے کر آئے، آپ کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی عقیل الثقفی یہ بیان کرتے ہیں کہ میں وفد ثقیف کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، تو کہتے ہیں کہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح سے اس وقت تعارف نہیں تھا، تو ہم جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے تو ہمارے اندر ایک بغض وہ تھا سرکار کی بارگاہ، سرکار کے حوالے سے، اور یہ کہتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں آنے سے پہلے، سرکار کی بارگاہ میں آنے سے پہلے سرکار سے زیادہ ناپسند کوئی نہیں تھا، لیکن جب ہم نے سرکار کو دیکھ لیا، اللہ کے محبوب کو دیکھ لیا، اللہ کے رسول کو دیکھ لیا، تو اب اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب کوئی نہیں تھا۔ تو کہتے کہ ہم نے اسلام قبول کیا، بیعت کی، اور پھر میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے رب سے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کی طرح بادشاہی کیوں نہیں مانگی، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی عطا فرمائی تھی، ان کا ایک تخت تھا، وزراء تھے، جن ان کے تابع تھے، ہوائیں مسخر کی گئیں، اور تمام یعنی جو بادشاہی سامان وہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوتا تھا۔ تو ملکہ بلقیس کا واقعہ بھی آپ نے سنا کہ اس کے آنے سے پہلے وہ سارا جو رستہ تھا سلیمان علیہ السلام نے سونے سے سجا دیا تھا، تو آپ کو سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہی وہ آپ نے اللہ سے کیوں نہیں مانگی؟ اس پر صحابی رسول کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، اور مسکرانے کی وجہ یہ تھی کہ تو مجھے سمجھا ہی نہیں، تو مجھے سمجھا ہی نہیں۔ تو سرکار مسکرا پڑے، فرمایا کہ تمہارے صاحب کے پاس، اے میرے صحابی، تمہارے صاحب یعنی تمہارے نبی کے پاس اللہ کے ہاں سلیمان علیہ السلام سے بڑھ کر بادشاہی، یہ تو فخر کو سرکار نے اختیار کیا تھا، سلیمان علیہ السلام سے بڑھ کر اللہ نے مجھے عطا کیا ہے کہ میں سورج کو موڑنا چاہوں وہ بھی موڑ سکتا ہوں، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا چاہوں وہ بھی کر سکتا ہوں، بارش برسانا چاہوں وہ بھی برسا سکتا ہوں، اگر میں چاہوں یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کر چلیں وہ بھی چل سکتے ہیں، اگر میں چاہوں کنواں کھارا کنواں میٹھا ہو جائے وہ بھی میٹھا ہو سکتا ہے، اگر کسی کی آنکھ نکلی ہوئی ہے میں اپنا ہاتھ لگا دوں وہ بھی ٹھیک کر سکتا ہوں، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے میں اپنا دست مبارک پھیر دوں وہ بھی صحیح کر سکتا ہوں، کسی کا حافظہ کمزور ہے اپنے فضا میں یوں ہاتھ بلند کروں وہ ڈال دوں، اس کا حافظہ بھی اس کو دے دوں، کسی کے لیے ہاتھ اٹھا دوں، یا اللہ اس کی عمر میں بھی برکت دے، اس کی اولاد میں بھی برکت دے، اس کے مال میں بھی برکت دے، تو اس کی عمر 100 سے زیادہ ہو جائے، اس کے بچے 100 سے زیادہ ہو جائیں، اولاد 100 سے زیادہ، اور پھر اس کا ہر ایک کا باغ سال میں 1 دفعہ پھل دیتا تھا، جن کے لیے سرکار نے دعا کی تھی ان کا 2 دفعہ پھل دیتا تھا۔ یہ میں نے آپ کو جو آخری بات بتائی یہ سنا انس رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہے۔ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ بچپن سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، تو ان کی جو والدہ تھی نا ام سلیم، تو یہ سرکار کے ننیال میں سے ہیں، ام حرام اور ام سلیم، یہ دونوں یہ بہنیں ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال میں سے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے، جناب انس بھی وہاں موجود تھے، تو جناب انس سرکار کے بچپن سے صحابی 8 سال کی عمر میں سرکار کے پاس آئے تھے، تو ام سلیم نے کہا سرکار یہ انس کے لیے دعا کر دیں،
انس کے لیے بولو دعا کرتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ انس کی عمر میں بھی برکت دے، اس کے مال میں بھی برکت دے، اس کی اولاد میں بھی برکت دے. جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ ہر سال 2 مرتبہ پھل دیتا تھا. باقیوں کے باغ 1 مرتبہ پھل دیتے تھے، جناب انس کا باغ 2 مرتبہ پھل دیتا تھا. ان کی عمر کے بارے میں سرکار نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے 103 سال کے قریب عمر عطا فرمائی. ان کی اولاد کتنی ہوئی آپ حیران رہ جائیں گے، 105 سے قریب 105 کے آس پاس ان کی اولاد ہے، جن میں صرف 2 بیٹیاں ہیں، باقی سب بیٹے ہیں. تو سرکار کی دعا تو فرمایا کہ اے میرے صحابی، اللہ تعالیٰ نے مجھے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی سے بڑھ کر بادشاہی عطا کی. ہاں یہ فقیروں سے محبت مجھے ہے، یہ مسکینوں سے مجھے محبت ہے، اس کو میں نے خود اختیار کیا ہے، اس کو میں نے خود اختیار کیا ہے. اچھا خیر، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا کہ جس کو ایک مقبول دعا نہ دی ہو، ایک مقبول دعا نہ دی ہو کہ وہ دعا اس کی قبول ہی ہوگی. اور ایک خاص دعا تو کہتے ہیں ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی. ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا مانگ لی، نوح علیہ السلام نے بھی دعا مانگ لی، ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ، سارے نبیوں نے وہ دعا مانگ لی. لیکن کہا کہ میں نے وہ دعا نہیں مانگی، میں نے ابھی تک وہ دعا نہیں مانگی. آقا آپ نے وہ دعا ابھی تک کیوں نہیں فرمایا؟ میں نے کل قیامت کے دن مانگنی ہے، میں نے کل قیامت کے دن وہ دعا مانگنی ہے. آقا کیا مانگیں گے؟ کہا میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، یا اللہ اس دعا کے صدقے میری ساری امت کی بے حساب بخشش فرما، میری ساری امت کی بے حساب بخشش فرما. یہ ہے ہمارے لجپال آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.